میری بیوی پریگننٹ تھی، میں نے 3 طلاقیں دے دیں. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اس بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے؟ اسلام صاف طور پہ کہتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے اور یہ ان کے پرانے بیانات ہیں. اب وہ 3 طلاق پہ یہ بات نہیں کرتے. میری ان سے ملیشیا میں بات ہوئی، میں نے 3 طلاق کے موضوع پر بھی ان سے بات کی. میں نے کہا 3 طلاقوں پر تو اجماع ہے، قرآن بھی کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں. 28ویں پارے میں اللہ نے سورۃ طلاق میں بتایا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دیا کرو. شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے تو اللہ منع اسی لیے کر رہا ہے کہ ہو جاتی ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ رجوع کی صورت باقی رکھو، 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیا کرو. اس کا مطلب دو گے تو رجوع نہیں رہے گا نا. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ رہے گا، جو شریعت کے خلاف دے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا. اتنی واضح قرآن کی آیتیں ہیں. پھر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ جس سے بھی جب بھی پوچھا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، سب نے ایک ہی جواب دیا کہ 3 ہوتی ہیں جب بھی پوچھا گیا. اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے. اتنا مضبوط اجماع. اب ہو کیا رہا ہے، جب میرا یہ کلپ چلتا ہے تو اہل حدیث علماء کیا کرتے ہیں، دیوبندیوں کے حوالے لے آتے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں فلاں عالم دیوبند نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، فلاں نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. دیکھیں آپ سے بات قرآن و حدیث کی اور صحابہ کی ہو رہی ہے اور آپ ریفرنسز کس کے دے رہے ہیں؟ دیوبندیوں کے. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ نے کلمہ دیوبند علماء دیوبند کا پڑھا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ تو علماء دیوبند کو مانتے ہو. بالکل نہیں مانتے. ہم قرآن و سنت کے خلاف علماء دیوبند کے قول کو ہم بالکل بھی نہیں مانتے. اگر کوئی دیوبند کا عالم قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا دیوار پہ اٹھا کے پھینک دیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کے قول کو، اس کو نہیں، ان کو تو وہی رہنے دیں گے. تو آپ ہمیں دیوبندیوں کے ریفرنسز بولو مت دیا کرو. ساری دنیا کے سارے دیوبندی علماء مل کے بھی کہتے ہیں نا 3 طلاق ایک ہوتی ہے. میرے شیخ کہیں، میرے پیر و مرشد کہیں، ہم کہیں بھائی آپ اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتے. دیوبندی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دیوبندیوں کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اول تو دیوبندی ایسا کہتے نہیں ہے، لیکن کسی نے کہا بھی ہو، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، فوراً وہ لے آتے ہیں فلانے دیوبندی نے لکھا، فلانے دیوبندی نے لکھا. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس کی دلیل کیا دی ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں ہے. بعض معتدل اہل حدیث عالم ہیں، بڑے معتدل ہیں، جب ان کی میں کلپ سنتا ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. یار ہم آپ سے سوال کیا کر رہے ہیں، آپ جواب، سوال گندم کے بارے میں ہو رہا ہے، جواب میں آپ چنا پیش کر رہے ہو ہمارے سامنے. صحابی سے دکھاؤ نا یار. میں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کسی صحابی سے ضعیف حدیث دکھا دو جس میں اکٹھی 3 کو ایک کہا انہوں نے. ضعیف بھی نہیں ہے، صحابہ کو دین سمجھ میں نہیں آیا. تو وہی حدیث بس ان کے پاس ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. اس کا قاری خلیل رحمان صاحب جو ہے نا، خلیل رحمان نام ہے نا ان کو، جو ٹی وی میں آتے تھے، خلیل الرحمان صاحب. نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے میرا نام لے کے بہت بدتمیزی سے رد کیا، ورنہ میں ان کا کبھی نام نہیں لیتا، ہمیشہ احترام سے بات کرتا تھا. ابھی ان کا ایک کلپ آیا ہے، میرے اس کلپ کے ساتھ وہ ان کا کلپ چلا دینا. کوئی مجھے نہیں پتا وہ کلپ کہاں گیا، میں نے خود سنا ہے. میرے پہ بڑا طنز مارا ہے انہوں نے کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ان کو چاہیے صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں. جب یہ علماء کا طرز عمل ہوتا ہے نا ایسے تنزیہ، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اب آپ اپنی عزت خود ہی نہیں کرانا چاہتے، آپ اپنی عزت خود ہی نہیں کرانا چاہتے. تو میرا قاری خلیل صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو تو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا. آپ نے بیان میں کہا کہ قسطوں کا کاروبار حرام ہے، اس پر حدیث پیش کی، حدیث کا مطلب بھی غلط بیان کیا آپ نے. پیچھے سے کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع نقل کیا کہ قسطوں کا کاروبار حلال ہے. تو انہوں نے جواب میں پتا ہے کیا ہے؟ جواب میں کہا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. قرآن و سنت کے خلاف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، قرآن و سنت چھوڑ دیا. تو بھائی صاحب آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو نا، اجماع نے اس تشریح کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس لیے آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو اجماع سے پتا چلا اجماع ٹھیک ہے، آپ غلط ہو. قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ بات کہی. پھر کہا کہ عورت کو بھی ہر وقت خلا کا حق حاصل ہے، خلا کا رائٹ حاصل ہے. اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ وہ یک طرفہ خلا، تو اس پہ انجینئر کے خلاف جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا آپ سن لیں. پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، آپ نے کہا ایک. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے، آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ لوگ نا میرے کلپ میں یہ چلا دیں گے ساری، اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا، لوگ چلا دیں گے. قاری خلیل صاحب کا نا یہ کلپ
لگا کہ ان کے ریفرنسز مل جائیں گے آپ کو. تو کسی نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے, تو محترم نے کہا کہ نبی صحیح مسلم میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میرا قاری صاحب سے سوال ہے کہ حضرت مجھے تو صرف شادیاں آتی ہیں, آپ کو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا, تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو جو سزا آپ دینا چاہیں نا میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں ہے. اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے, جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں, کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے, تو پھر نبی کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی. آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھیں اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے, پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو, بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا. تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا؟ 3 کو 3. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, عمر نے کیا کیا؟ متا پر پابندی لگا دی. تو ہم کہتے ہیں جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب. کیا جواب ہے اس کا؟ بھائی متا کے نبی کیا ہے, نبی کے آرڈر سے نہیں کیا متا کسی نے, معاذ اللہ, حرام ہو گیا تھا پہلے ہی. بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا, ان کو نہیں پتا تھا حرام ہے. ایسے ہی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اکٹھی طلاقیں دیتا تھا, چاہے ایک یا 10 طلاقیں دے دے, وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی. تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی الطلاق مرتان, قرآن نے اس حکم کو منسوخ کر دیا, جیسے متا کو منسوخ کیا گیا اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا. عین ممکن ہے بہت سے صحابہ کو معلوم نہ ہو تو وہ اکٹھی 3 کو 3 سمجھتے رہے ہو. اگر آپ یہ حدیث کی یہ تشریح نہیں کرتے تو قاری خلیل صاحب میرے ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دو, دائیں بائیں گھمانا نہیں بات کو, لوگ گھماتے بہت ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نبی کے حکم پہ معاذ اللہ ایسا کوئی نہیں ہے. نبی کے حکم پہ, نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 3 ہوتی تھیں. یعنی آپ کی حدیث کے مطابق نبی کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 1. مرد کو رجوع کا حق تھا, حضرت عمر نے سیاستاً پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں اور 3 کو 3 نافذ کیا. تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل رحمان صاحب سے, جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. قاری صاحب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ بولو نا. ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی, اس کی بیوی حلال ہے, حضرت عمر نے کیا کیا؟ حرام. تو کیا خلیفہ کو ایسی سیاست جائز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے, تو آپ صاف صاف بول لو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے. شیعہ لوگ صاف طور